بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام برسلز ٹاک میں میں ہوں مسعود ملک اور میں ہوں شیخ ماجد, آپ کا ہوسٹ برسلز ٹاک میں. آج آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کی طرح اصل میں آپ کو یاد ہے نا کہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ وہ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں تو وہ ہمیشہ کا لفظ جو آپ 2 سے 3 دفعہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح چلیں وہ واحد بندے جنہوں نے بڑے غور سے دیکھا تھا ہمارا پروگرام, تو یہ گڈ سائن ہے اگر انہوں نے اتنا نوٹس. لیکن پھر بھی ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے دیکھنے والوں کا جو ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح. اچھا شیخ صاحب, آج کی خبر آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ہے کوئی اسپیشل پاکستان میں جو ہے نا وہ حالات بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کا کہاں سے یہ اندازہ میں لگا رہا ہوں. آپ کے مطلب ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں, ترقی کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ وہاں پہ ایک چینجنگ کی جو صورت, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جولائی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں, کیونکہ اس طرح چل نہیں سکتا نا ملک, جس طرح ایک بے یقینی کی وہاں پہ ایک صورت حال ہے کہ جو مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک حکومت جیت کے آتی ہے الیکشن, وہ اس کی اپوزیشن ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اتنی اس کی دشمنی نہیں ہوتی اس میں. لیکن پاکستان میں اس وقت جو صورت حال بن چکی ہے, ذمہ دار کون ہے وہ میری نظر میں تو یہی حکومت. اچھا, میں سمجھ رہا تھا شاید وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور تبدیلی واقعی آ گئی ہے, تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اس نہیں. پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑے بحران کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے. خود بھی حکومت تو خود بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کے کیا حالات جا رہے ہیں, اور جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جو حکومتی پارٹی ہے اس کے اندر جو دراڑے ہیں وہ بالکل سامنے آ گئی ہیں نا سب کے. اب وہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک پریس کانفرنس گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے, چودھری سرور صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. شاید آپ نے جو ہے وہ اس کا میرے خیال سے شاید سنی نہیں, لیکن وہ تو چیزیں واضح ہو گئی ہیں نا سب کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان ہے کہ, اور بات ان کی ویسے ٹھیک ہے, جو ان کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پر ہے آگے. مجھے تو جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک پلاننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے, اس کا آغاز جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کر دیا ہے. یعنی کہ آپ کا کہنا مطلب ہے کہ وہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ ٹھیک ہے, ان کا اعتراض بھی ٹھیک ہے, لیکن اعتراض جب آپ کا تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ یہ اعتراضات نہیں کرتے. جب اس کا مطلب کہ آپ نے ایک چیز کو لانچ کرنا ہے تو آپ کھل کر, یہ پارٹیوں میں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہوتی ہیں, آپ جب پرائیویٹ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی باتیں ہوتی بھی ہیں. لیکن شاہ محمود نے تو بالکل سامنے پریس کانفرنس کر کے یہ باتیں کی ہیں نا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ جب میٹنگ میں آتے ہیں تو ان کو عدالت نے, اور بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ عدالت نے ایک ان کو جو یہ پی ٹی آئی کا اپنا سٹینس تھا کہ عدالت نے جب ان کو ایک نااہل قرار دیا ہوا ہے تو آپ کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے, کیبنٹ جو ہے وہ کوئی آپ پرائیویٹ, اگر آپ نے کوئی مشورہ اگر لینا بھی ہے چلے آپ پرائیویٹلی مل رہے ہیں ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب بھی دیکھیں اس دور سے گزرے, ان پر بھی 62 جو 1F کی یہ لیکن وہ آرٹیکل کے تحت ان پر تاحیات پابندی لگی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پارٹی کیونکہ وہ صدر تھے وہ لیکن ابھی بھی وہ پارٹی کے اجلاسات وغیرہ میں نہیں آتے, کیونکہ وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون کا کم از کم یہ احترام وہ احترام سے چلے. شکر ہے کہ آپ نے بھی ان کی کوئی پازیٹیو آج کوئی بات کر دی, آپ کو تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. اور نہیں, جب میں نے کئی ایسے جو فیس بک پہ میں کافی دیکھتا رہتا ہوں, جو لوگ جو نیوٹرل ٹائپ کے لوگ ہیں نا, کچھ میں ان کے اعتراضات جو ہے وہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تنگ پڑ رہے ہیں. پاکستان میں مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ان کو بھی نظر آ گیا ہے, جو مقتدر حلقے ہیں نا جنہوں نے ان کی مدد کی ہوئی ہے وہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے, اور یہ تو اب باتیں بہت کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ وہاں پر بھی پڑ چکے ہیں, اور یہ تو ایک پروف ہے. اور اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہے ان کے جو راولپنڈی سے, پہلے آپ کی بات چھوٹی کرنے لگا ہوں, آپ نے کہا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پاکستان میں تو دیکھیں ہر چیز تو پاکستان میں خود بنتی ہے, ادھر پیداوار دیکھیں ہوتی ہے. تیل جو ہے جب مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو پتا کہ ساری چیزوں میں دیکھیں یہ تیل کے ظاہر نکلے ہیں, تو ابھی وہ ابھی نکلے تو نہیں ہے, وہ تو اگر نکلے اللہ کرے نکلے, اللہ کرے ان کے منہ میں گھی شکر چلیں, کچھ تو ان سے کوئی بہتری نکلا ہے. ہم کوئی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان یہ اچانک نکلا ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ تو ان کے دور میں یہ ہوا ہوا نا, یہ جو ایکزون کی جو ہے یہ تو شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے امریکہ میں جا کر اس چیز کے باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کیا تھا. ایکزون جو موبائل ہے, جو آئل کی جو ڈسکوری کے لیے جو کام کرتی ہے کمپنی, وہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ تو شاہد خاقان عباسی نے کیے تھے, اور وہ تو بڑی دیر سے یہ ایک منصوبہ چل رہا تھا. تو چلے ان کے دور میں بھی آ جائے, ہم کہتے ہیں کہ شاید ان کے دور میں کچھ ہو جائے, لیکن اگر وہ نکل بھی آئے نا, اس کے جو آتے
آتے بھی کوئی 5-7 سال چاہیے. یعنی کہ آپ کا مقصد ہے کہ اگلی حکومت پھر میاں صاحب کی ہو سکتا ہے آج, تو بس دیکھ رہے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. ان کو تو وہ چیز ابھی نہیں نہ مل سکتی نا, اگر نکل بھی آئے. لیکن چلے یہ تو موجزے ہیں, موجزوں کا انتظار اللہ تعالیٰ کی ایک, چلے ٹھیک ہے موجزوں کا انتظار ہونا چاہیے, لیکن انسان کو اپنے جو فیصلے ہیں وہ اس کے اوپر بھی تو کوئی دھیان دینا چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ آپ بیٹھے ہو کہ آپ کو کہ کوئی موجزہ ہو جائے, ایک دم کوئی ذخیرے نکل آئے, کوئی خزانہ نکل آئے, ایسے تو نہیں چلتے ملک کو خود اپنے ایک فیصلے کرنے ہیں. اس کے لیے فیصلے ان کی غلط پالیٹکس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اگر ان کی آپ دوبارہ ایک یاد کریں جو ایک پہلی سپیچ تھی آپ کی, اپنی پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے, دنیا میں پارٹیاں ہارتی ہیں جیتتی ہیں, اب ہاری ہوئی پارٹی کو آپ کہیں کہ اب ان کو میں مار کے ہی جو ہے وہ صبر کا سکون کا سانس لوں گا, تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ ملک میں پھر ایک افراتفری رہے گی. تو اچھا آپ نے کہا کہ یہ حالات کے یہ حکومتی ذمہ دار ہے, اس پہ تھوڑا, تو اس سے پہلے میرے خیال میں ٹھیک تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ملک شاید ترقی میں تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو سامنے ہے نا, جو اعداد و شمار ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. نون لیگ کے دور میں جو ترقی کی شرح پاکستان کی جو پچھلے 15 سالوں میں سب سے ٹاپ پر گئی, 5.8 پہ گئی. جو ان کی جو یہ مہنگائی کی شرح جو ہوتی ہے, افراط زر جسے بولتے ہیں, انفلیشن کے جو ریٹ ہے وہ جو ہے وہ بڑا کم تھا, مطلب ان کو بڑے ہائیسٹ پہ ملا, لیکن ان کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے وہ کم ہو گئی. اور آج جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ جو ہے وہ ایک ریٹ اس وقت بنا ہوا ہے. جو مہنگائی ہے اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے, وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت لوگوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے وہاں پر, کیونکہ ہر چیز جو ہے مہنگی آ گئی. لوگوں کے بجلی کے بل مہنگے ہو گئے, گیسیں مہنگی ہو گئیں, اور جو عام جو لیکن یہ تو یہ کہتے ہیں نا یہ پچھلی حکومتوں کے تحفے مل رہے ہیں. کتنی دیر یہ روتے رہیں گے اس چیز کو؟ جب تک ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ باری لی ہے, تو وہ ایک مثال بنی ہے نا, جب تک سورج چاند رہے گا پشاور میٹرو پہ کام جاری رہے گا. اب یہ دیکھ رہے نا وہ BRT کا کیا ہوا, اس کی رپورٹ آ گئی ہے. اب یہ مذاق تو لگ رہا ہے, لیکن اس میں حقیقت بھی تو ہے نا پیچھے, کہ ایک تو 1.5 سال وہ لیٹ ہو چکی ہے اس وقت تک, اور اس کا بجٹ جو ہے کتنا, اور اس کے بعد جب وہ مکمل ہونے کے قریب بھی آ رہی ہے, اس میں سے جو خامیاں وہ آپ اندازہ کریں, پیدل چلنے کا جو کراسنگ کا جو ہے ایک روڈ بنا ہوا ہے, میٹرو بنی ہوئی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کی ہے, وہ کتنے کلومیٹر جو ہے وہ پیدل کراسنگ کا راستہ. میرے خیال میں ان لوگوں کا جو بجائے کام کی وہ لاہور میٹرو پہ ہی تنقید کرنے کا مقصد تھا, اور اسی پہ لگے رہے سارا ٹائم, میرے خیال میں ادھر ہی ضائع کر دی انہوں نے اپنا کام کرنے کی بجائے. ان کو جو ہے نااہلی تو ان کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ قوم کے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے. کہ اور شیخ صاحب کیا میں یہاں بات کاٹوں گا آپ کی, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو میٹرو ہے دیکھیں فار ایور ایک منصوبہ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ بار بار تو اس کو ہم نئی میٹرو تو نہیں بنا سکتے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ انڈر گراؤنڈ ایک دفعہ ہی بنتی, تاکہ دیکھیں وہ اس کے لیے پھر بہت ایک فوری ریلیف نہیں, وہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ چلتی رہے, وہ کام ہوتا رہے, جو بھی یہ تو آپ ٹھیک کر رہے ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے, تو اس کے اوپر بھی تو کام ہو رہا تھا. اورنج میٹرو دیکھنا رش ختم, یہاں پر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, یہاں پر انڈر گراؤنڈ ہے کتنی میٹرو, لیکن یہاں پہ ویسی اپوزیشن نہیں ہے نا ملک صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ 150 سال پہلے لنڈن میں بنی میٹرو, 150 سال پہلے, ہماری وہاں پر آج بن رہی ہے, لیکن اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تنقیدیں ہوئی کہ یہ جنگلہ بس بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آج پھر بعد میں پشاور میں اسی طرح کا ایک منصوبہ شروع کر دیا. آپ یہ جب نواز شریف کی حکومت میں جب کام ہو رہے تھے تو یہ تو ایسا ایک کردار ادا کر رہے تھے کہ کسی طرح روکا جائے کام کو. نہیں وہ شاید اس لیے کہہ رہے تھے نا کیونکہ اس سے پہلے بھی منصوبے تھے, آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں, وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کامیاب ہوتے تو ان کی پالیٹکس ختم ہونی تھی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا, انہوں نے تو مکمل کوشش کی ہے کہ ان کو ناکام کرنے کے لیے, اور یہ ایک انتہائی گندی پالیٹکس تھی نا. اور بجائے کو ناکام کرنے کے آپ کا مطلب ہے کہ یہ خود ناکام ہو گئے, تو وہ تو اب سامنے آ رہا ہے نا سارا کچھ, کہ اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا, مجھے تو جولائی تک میں نے آپ کو بولا ہوگا کہ یہ پاکستان میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے جولائی تک, اور وہ اس کی جو چیزیں جو وہ سامنے بالکل دیوار پہ لکھا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے ایک دراڑیں پڑ چکی ہیں اس وقت. اور یہ عثمان بزدار صاحب جو وسیم اکرم پلس ہیں ہمارے, جن کو خان صاحب کہتے ہیں وسیم اکرم پلس, اچھا ان سے اختیارات واپس لے لیے ہیں. دیکھیں پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پاکستان کی, تقریباً آدھی آبادی پنجاب میں رہ رہی ہے, مطلب ایک آدھا پاکستان جو ہے وہ پنجاب ہے. اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے کس قسم کے, جو میں ان کو یہ نہیں پرسنلی تو میں نہیں جانتا, لیکن ان کا کوئی لیڈرشپ کی صلاحیت آپ کو نظر آ رہی ہے ان میں؟ نہیں, ان کو بنانے کا مقصد تو سب کو واضح تھا کہ وہ ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے ایک صوبے کا, اس نے ایک صوبے کے منصوبے, صوبے کی چیزیں جو ہے چلانی ہے, تو اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے وہ والا. خان صاحب نے دیکھا کہ سب سے زیادہ شریف بندہ ہو تو انہوں نے وہ ڈھونڈ لیا, خالی شرافت تو نہیں کام آ سکتا, کام کرے نہ کرے وہ شریف بندہ ہے, یہ ماننا پڑے گا پھر. نہیں لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ صرف شریف بندے کو بتا دیں جو کچھ کر بھی نہ سکے. بات تو غلط ہے کہ اتنے بڑے صوبے پر ایسا بندہ
جس کو شاید وہ خود ہی پتہ نہیں ہے اپنے بارے میں. تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شرافت ہوگی اچھی بات ہے, لیکن وہاں پہ تو کام کرنا ہے. اب شہباز شریف کے ساتھ جب آپ کمپیئر کریں تو آپ کو کوئی موازنہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنا ایکٹیو تھے؟ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ صبح 6 بجے اٹھ کے وہ جو مطلب کام پہ ہوتے تھے وہ لوگ, اور وہ اس کا نظر بھی آ رہا تھا. چلیں وہ مان لیتے ہیں, لیکن یہ صرف ایک ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اب وزیر اعلیٰ ہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ اسی نے ہی کرنا ہے, اس کی ایک ٹیم ہونی چاہیے. وہ پورا اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں پر کام کریں سارے مل کے, تو وہ اس کی نگرانی کرے وزیر اعظم کا. اگر خود یہ وزیر اعلیٰ جاتا ہے خود ہر کام کے لیے تو میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے. مناسب تو نہیں ہے, لیکن خود جاتے ہیں. لیکن وہ آرگنائزیشن جو ہے ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے آپ کا, ایک وہ اس کا ایک اسٹرانگ آدمی چاہیے وہاں پر, جو کہ لوگ ان سے تھوڑا سا مطلب کہ ڈرتے ہوں. ان کا پتہ ہی نہیں, ان کو پتا کہ طاقت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے, آرڈر سارے ان کے, اب ان سے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کے پاس نہیں, وہ سائننگ والے بھی جو آفیشل جو تھے نا کہ آخری سائن انہوں نے کرنا ہوتا ہے, وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے جو وہ کرنا. یہ حالت ہے اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی. تو آپ کس طرح آپ سمجھیں گے کہ پاکستان میں کوئی ترقی ہو سکے گی؟ یہ مشکل کام ہے. بہرحال مجھے تو نہیں نظر آ رہی ہے حکومت چلتی ہوئی, اور وہ ان کا ڈراپ سین جو ہے وہ کافی نزدیک مجھے تو نظر آ رہا ہے. اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ حکومت چلے اور اچھا کام کرے عوام کے لیے, لیکن آپ کا خدشہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, جو چیزیں جس طرح ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو مشرف صاحب کو عدالت نے طلب کر لیا, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اچھی بات نہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2 مئی کو اگر نہ آئے تو پھر آپ میرٹ پہ فیصلہ. مشرف صاحب کی تو حکومت ہے اس وقت پاکستان میں, تو اس وقت ان کو آنا چاہیے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو ساری حکومت ہے وہ تو مشرف صاحب کے, پتہ کتنے وزیر ہیں اس حکومت میں جو کہ مشرف صاحب کے دور کے بھی شیخ صاحب, یہ تو سارے وہ پہلے بھی میاں صاحب کے دور میں بھی وہی تھے وزیر. مطلب اس وقت تو ان کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ تقریباً جو آدھے سے زیادہ وزراء جو ہیں وہ ان کی ٹیم کے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو گئے نون لیگ سے زیادہ؟ ہاں, بہت زیادہ. نون لیگ میں تو 2-3 تھے نا, وہ طلال چودھری تھے یا وہ تھے دانیال عزیز, 1-2 تھے. تو اس وقت جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں. تو خیر مشرف صاحب اگر آ رہے ہیں تو وہ ایک ٹھیک ہے, عدالت کے سامنے تو ان کو پیش ہونا چاہیے. ایک مثال پاکستان میں یہ آنی چاہیے. آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے تھے نا کہ وہ اس کو بلا نہیں سکتے, تو ابھی تو بلا رہے ہیں, وہ دیکھیں. نہیں, وہ خود آ رہے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ماحول میرے لیے اس وقت جو ہے وہ سازگار ہے. وہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ میں آ جاؤں گا, تو لیکن کبھی دیکھا نہیں ہم نے ان کو آتے ہوئے. آپ دیکھیں, لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لگتا ہے عدالت نے دباؤ بھی ڈالا ہے کہ اس دفعہ اگر نہ آئے تو فیصلہ سنا دیں گے آپ. اب پتہ نہیں کہ وہ دباؤ کس قسم کا. بہرحال عدالتوں پہ ہمیں یقین ہے, اور عدالتوں کا بہرحال جب فیصلے آ جاتے ہیں تو پاکستان کے شہریوں کو پاکستان کا جو آئین ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ان کے اوپر وہ کچھ تبصرہ بھی کر سکیں. لیکن امید کرتے ہیں کہ عدالت میں انصاف, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ کسی کو سزائیں یا علامتی چیزیں تو ہو سکتی ہیں, جس طرح میاں صاحب کو انہوں نے اگر نااہل قرار دیا تو ان کے اوپر بھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک بیلنس تو کرنا پڑے گا نا, کہ قوم جو ہے وہ جب تک ان میں سے کسی کو, ان میں سے مراد جو ہمارے جو ڈکٹیٹرز رہے, اگر علامتی سزائیں نہ ہوئی تو پاکستان میں انصاف کون مانے گا؟ نہیں علامتی کیوں, پھر ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے نا. اب یہ اب پھر وہ ہمارے جو پورے وہ فوج میں جوان ہیں ان کے وہ چیف رہے ہوئے ہیں, وہ پھر وہ بات آتی ہے کہ جی آپ ان کا مورال نیچے کر رہے ہیں. آپ جب ان کے خلاف زیادہ کارروائی کی بات کرتے ہیں تو ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. ہم بھی نہیں چاہتے, فوج ہماری بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ علامتی سزا تو منیمم ضرور ہونی چاہیے. خیر اس سے آگے جو ہے وہ پھر پاکستان کا ایک نظام عدالتیں آزاد ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. ہم نے کیا کرنا, ہم تو تبصرہ کر سکتے ہیں. وہ بھی ویسے تبصرہ جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کے بعد کرنے کی اجازت ہے پاکستان میں, جب عدالت میں جو کیس چل رہا ہو. کیونکہ ہمیں پاکستان, سب لوگوں کو پاکستان کے قانون کو سمجھنا چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم پورا اتریں. یہ جو تبصرے کئی ہم بعض اوقات کر جاتے ہیں جو کہ قانون کے خلاف بھی ہوتے ہیں, عدالتوں کو اتنا کرٹیسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں ان کے فیصلوں کے بعد ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی خان صاحب نے بھی یہ بھی مثالیں جو ہیں وہ قائم کی ہیں. جب افتخار چودھری تھے ہمارے چیف جسٹس, اس وقت خان صاحب ان کے اوپر کتنی تنقید کرتے ہوتے تھے, پھر ان کو عدالت میں بلایا گیا توہین عدالت میں. یہ تو شیخ صاحب آپ کو یاد ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے تھے خان صاحب. یہ دیکھیں نا, یہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ عدالتوں کو چھوڑ کر ہر چیز پر وہ تنقید کرتا ہے, لیکن جب حکومت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. تو یہ تو پاکستان کا ایک کلچر ہے, لیکن غلط ہے نا, غلط ہے عدالتوں کا. اچھا, تو آپ کے پاس ابھی وہ آپ خبر بتا رہے تھے برونائی کی, وہاں پر جو برونائی میں دیکھیں نا, وہاں پر جو ہے وہ شرعی قانون جو ہے وہ نافذ ہو گئے ہیں, اور جو گے رائٹس ہیں, جو انسانوں کے جو
اور یہی تو وجوہات ہیں جو یہاں پہ جو ہے نا لوگ ڈر رہے ہیں نا. یورپ میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے قوانین جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, تو وہاں یہ ہے نا جیسے وہ ہم پرس جو ہوں گے ان کو سنسار کرنے کی سزا ہے, چوری کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, اور مطلب کہ آپ کو ڈیفنس کے جو آپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. تو بہرحال یہاں کے لوگ تو پھر جب ان تک یہ نیوزیں پہنچتی ہیں تو انصاف تو خیر ہونا چاہیے, جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن کچھ انسانی حقوق جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں. مطلب آپ کے سامنے یہاں پر جو جن سے جرم بھی ہوا ہوتا ہے تو ان کے بھی رائٹس ہیں یہاں پر. اب یہاں پر سب سے بڑی مثال تو وہ جو پیرس میں جو دھماکے وغیرہ ہوئے تھے, جو ٹیررزم ہوا تھا, ان کا جو جس مجرم جو تھا وہ اس کو یہاں پر اس کو بھی وکیل ملا ہوا ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس میں جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ مطلب کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے جب یہ ایسی چیزیں بڑھ رہی تو یہاں پہ مسلمانوں سے لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کل کو ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو پھر یہ بھی ایسے قوانین کو یہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہی تو مسئلہ ہے یہاں پر. اسلاموفوبیا کا اصل مطلب تو یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ والے لوگ جو ہیں جو آئے ہوئے ہیں اگر ان کی تعداد زیادہ ہوگی کل کو یہ اپنا ایک قانون لانے کی کوشش کریں گے, اور جو کہ یہاں کے جو قانون ہے اس وقت جو ہے ان کے ساتھ وہ کافی کلیش ہے ان کا. اچھا, تو یہ اسی چلے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ہی. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر منظور صاحب جو الیکشن میں ان کو پہلے تو پی ایس پارٹی نے وہ ایک جھٹکا سا دیا تھا, ابھی وہ انہوں نے ڈیفی پارٹی جوائن کی تھی تو اس میں بھی ان کو ایک جھٹکا لگا ہے. تو میرے خیال میں یہی اسی طرح کی چیزیں کچھ سامنے ان کو جو سننے میں یہی آیا کہ کچھ ویڈیوز بھیجی گئی ہیں اس پارٹی کو کہ بھئی یہ ان کی سپیچز, اور وہاں پر ہم پروگرام میں بھی تھے ان کی, میں نے جو سپیچ کی وہاں پر وہ میرا تو یہی کہنا تھا کہ جو یہاں پر جو مسئلہ ہے ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا وہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کچھ ڈر رہے ہیں ہم سے کہ وہ یہ اسلام سے اور مسلمانوں سے جو ہے ان کے دلوں میں نا ایک ڈر پیدا ہو رہا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. کوششیں کیا ہونی چاہیے کہ اپنا برتاؤ اور زیادہ اچھا کر دیں, ان لوگوں سے زیادہ ملے اور ان کو بتانے کی کوشش کریں ہم کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم بھی انہی کی طرح کے انسان ہیں, ہم بھی ہماری بھی فیملیز ہیں, ہم بھی معاشرے کے لیے بیلجیم کو ہم بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ یہ لوگ کرتے ہیں. اور لیکن یہ آپ سمجھتے نہیں کہ کیونکہ یہاں پر یہ یورپ میں بیلجیم کی بات کرتے ہیں یا پورے یورپ کی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر آپ کو آزادی ہے, مکمل آزادی ہے, آپ کس طرح آپ اپنے مذہب کے جو آپ کو کہتا ہے اس طرح آپ پریکٹس کر سکتے ہیں مذہب کی. تو اگر اس طرح کی پابندی لگتی ہے تو اس میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر لگائی جا رہی ہے یا ڈاکٹر صاحب پہ جو پابندی لگ رہی ہے یا آپ وہ قانون کی بات قانون کی بات, اور پھر ڈاکٹر صاحب پہ بھی دیکھیں جو قانون ہے وہ تو میجورٹی ڈیموکریسی کا مطلب تو یہی کہ جو میجورٹی فیصلہ کرتی ہے وہ چرچے کے لیے وہ بعض کا وہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوتے, کچھ لوگ اس کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں. ڈیموکریسی تو یہی ہے اور چلنا بھی ایسی ہے. اگر ہم جو چاہتے ہیں کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو اگر اکثریت کو ہم قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ قانون نہیں بن سکے گا, لیکن اکثریت ان لوگوں کی رہی جو کہ سمجھتی ہو کہ یہ قانون بننا چاہیے تو پھر وہ قانون بن جائے گا. لیکن ہمیں پروٹیسٹ کرنے کا یا اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا جو وہ حق دیتا ہے یہاں کا قانون. ہم اگر بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی, ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہم نے بھی وہ کوئی ایسی انہوں نے بات نہیں کی جو اگینسٹ لا ہے, ایک رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ, اور بڑی ایک حق ہے وہ. تو یہاں پر حق حاصل رکھتے ہیں نا, اگر میں دیکھتا ہوں کوئی چیز نہیں ہے اچھی ٹھیک نہیں ہے تو میں اس پر بول تو سکتا ہوں, میں بالکل بول سکتے ہیں. لیکن وہ پارٹیز اپنا ووٹ بینک بھی دیکھ رہی ہیں کیونکہ وہ پارٹی دیفی جو ہے وہ ان کا بھی ووٹ بینک ہوگا کہ جو اس چیز کے خلاف ہو. پھر وہ فارنرز کے اندر یہ پارٹی جو ہے وہ نہیں ہے, ابھی ان کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے, ان کا زیادہ بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں. پی ایس جو ہے ان کا جو فارنرز جو ہے وہ زیادہ ووٹ بینک ہے ان کا, تو وہ ایسی باتیں اس پارٹی میں جو وہ ٹالریٹ ہوتی ہیں, لیکن اس پارٹی میں یہ باتیں جو ہیں وہ ذرا کم ٹالریٹ ہو رہی ہیں. تو انہوں نے پالیٹکس کے لیے, لیکن یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب تو کوشش کر رہے ہیں, ابھی تو ان کی کوشش جاری ہے. اور یہ ایک بڑا نیگیٹو سائن ہے کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے لیے یا لوگ اگر قانونی رستہ ہے ڈاکٹر صاحب نے جو اختیار کیا یہ کوئی ایلیگل کام تو نہیں ہے, تو ہمیں امید ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہاں پر سنی جائے گی. اور قانون تو وہی ہوگا جو ڈیموکریسی میں جو ایک طریقہ کار جو بنایا گیا ہے کہ میجورٹی جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا, لیکن اگر کوئی اس کے اوپر تحفظات ہیں. لیکن دیکھیں نا یہ حیرانگی کی بات بھی یہی ہے کہ جیسے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں یا پنجابی میں بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ظاہر ہے ہمارا مخالف بندہ ہی ہوگا جو اٹھا کر دے دیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے یہ بات کی, تو یہ کیا کلچر پاکستانی کلچر ادھر ہمارا مخالف کیا لیں یا ڈاکٹر صاحب کا مخالف کیا لیں, پتہ نہیں کون لوگ کچھ لوگ تو ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خیر ٹرانسلیٹ تو ہوا ہوگا نا, کسی نے کیا ہوگا, لیکن چلے وہ ایک یہاں کے نظام ہے, کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ تو نظام ہے یہاں کا, غلط نہیں ہے بات, لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اس کو وہ چھپ کے کوئی بات کر رہے ہیں, وہ آن کیمرہ بات کر رہے ہیں, وہ کوئی لیگل کام نہیں ہے. تو لیکن کچھ مخالف
مخالفین جو ہے اس کو وہ یوز تو کر ہی رہے ہوں گے, وہ یہ شادیانے بجا رہے ہوں گے کچھ لوگ. اچھی روایت نہیں ہے کہ اس طرح کی وہ یعنی کہ چھوٹے ہتھیاروں پہ بندہ اس وقت پہلے دیکھنا جنگ میں ہوتی ہے بڑے بڑے ہتھیاروں سے لڑتے ہیں, جب وہ قریب دشمن جاتے ہیں پھر وہ چھوٹے چھوٹے ریوالور نکالتے ہیں. تو یہاں پر پہلے ہی ایسے ہی چھوٹے ہتھیاروں پہ بندہ دیکھ پتہ نہیں اب کون ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون ہے پیچھے, لیکن جو ظاہر ہے وہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ محافین ہیں جو لیکن یہ ایک ایشو جو ہے باقی لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے. پھر یہ جو کوسچن جو ڈاکٹر صاحب نے جو کیا اس ایشو کے اوپر جو باقی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے پوچھیں ان سے, لیکن وہ خیر ہمارے پروگرام میں تو خیر آنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ کوسچن کریں گے اور اس وقت وہ دیں گے بھی نہیں انٹرویوز نا کوئی. اس واقعے چلے آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی ان سے وہ اپنا موقف آپ بھی بتائیں کہ آپ کا اس قانون کے بارے میں کیا خیال ہے, اور یہ قانون پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو جانوروں کے بارے میں یہ کیا گیا کہ اگر آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو پہلے اس کو بیہوش کیا جائے, جو کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ حق کے لیے ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے, کہ ہمیں حلال کرنے کا جو طریقہ اسلام میں بتایا گیا اس کے مطابق ہمیں اجازت دی جائے. تو اس کے اوپر کیا کیا موقف ہے, کیونکہ ووٹ اگر ہم اپنی کمیونٹی سے لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی بتائیں نا. میں تو آج آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ ان کا یہ موقف کیا ہے, اور وہ اگر آواز اٹھاتے ہیں تو ان سے آپ کہیے کہ وہ آواز اٹھائیں اس معاملے پہ, یا آپ اپنا موقع بتا دیں کہ اس قانون کو آپ بننا دینا چاہتے ہیں. خیر دونوں رائٹس ہیں انسان کے پاس, جو بھی آپ چاہتے ہیں, اعتراض نہیں ہے, لیکن کلیئر تو ہونا چاہیے نا کینڈیڈیٹ کو, اور یا پارٹی کا موقف جو ہے, پارٹی کا موقف اس پہ. اب یہ کیا کر رہے ہیں یہاں کی جو پارٹی ہے, پارٹیز ہیں جو برسل, چونکہ یہ فلاندر میں یہ قانون بن چکا ہے اور والونی میں بھی یہ بن چکا ہے, لیکن برسل میں ابھی یہ نہیں بنا ہوا. لیکن برسل میں جو ہے وہ پی ایس ہے, آپ کو پتا ہے پی ایس جو ہے وہ یہ ویٹ کر رہی ہے کہ الیکشن ہو جائے, الیکشن کے بعد وہ یہاں پہ بھی یہ قانون بنا دیں. لیکن چلیں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو کم از کم بتا سکتے ہیں. کچھ پارٹیز اس میں کلیئر ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قانون بننا چاہیے, جو کچھ پارٹی جو ہے وہ الیکشنز کا انتظار کر. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ سے ووٹ جو لینا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے طریقہ کار بتایا تھا کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اگر بے ہوش کر کے کریں گے تو اس میں جسم سے پورا خون نہیں نکلتا, ٹھیک ہے. جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو وہ خون بھی آپ کھاتے ہیں, اس میں کوئی بھی اگر شروع سے یہاں پہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ یہاں پہ جو جھٹکا کر رہے ہیں وہ اس میں شروع سے یہ ایسے ہی کر رہے ہیں, لیکن اپنی دلیل دینی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, آپ نے ذبح کرنا ہے, جھٹکا دیتے ہیں تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جھٹکا دینے سے. اب وہ زیادہ نہیں علم رکھتا, 2 دفعہ تکلیف ہوگی اس کو. میں تو اس میں اتنا علم نہیں رکھتا ہوں. بہرحال جو قانون, میرا معاملہ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے کہ پولیٹیشینز کو ذرا کلیئر ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے سامنے جن سے آپ ووٹ لے رہے ہیں. آپ یہ جو جھوٹ بول کے جو ووٹ لیتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی وہ کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قانون بننا چاہیے, آپ بتائیں کہ جو بات وہ کلیئر تو ہو نا, نہ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. یہ کچھ پارٹیز ہیں باقاعدہ کہ جو پارٹیز جو ہیں وہ مس گائیڈ کر رہی ہیں نا لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے, کہ آج چپ ہیں ان کے وہ کسی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے وہاں پہ ان کی جو سپیچز ہوں گی وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں, اور جہاں پہ دوسروں کی ہوتی ہیں. اب ایسی پارٹیز کے آپ کیا ان سے توقع کریں گے کہ وہ تو ایک علاقے میں ان کی سپیچ ایک ڈفرنٹ ہوتی ہے, دوسرے علاقے میں ان کی سپیچ جو ان سے وہ لوگ پھر زیادہ بہتر ہے کہ جو کم از کم کلیئر تو ہے اپنے. پھر اس طرح اس سے پھر وہ ڈاکٹر منظور صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو بھی بات کی سامنے, وہ تو انہوں نے تو سامنے کی, انہوں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہوگا کہ وہ اپنی بات کو چھپانے کی کوشش کریں. یہ ان کا ایک سوچ ہے, اور مطلب مسلمانوں کی جو ہے وہ 95% لوگوں کی یہ سوچ ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ میکڈونلڈ میں جا کے کھا لیتے ہوں گے بیف برگر, لیکن اکثریت جو ہے وہ یہ نہیں کرتی ہے. تو لیکن وہ ان کا حق ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنی چوائس کے اندر وہ اس کو آزادی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کرنا اس کی آزادی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اگر بات بھی کی ہے تو یہاں میجورٹی دیکھنا مسلمانوں کی یہاں پر, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کے لیے بتایا کہ ہاں یہاں پر زیادہ ہے مسلمان ہیں تو ان کو تکلیف پہنچے گی اگر اس طرح کرتے. لیکن پھر بھی آپ کی بات کہ اگر جو اسمبلی میں اگر زیادہ میجورٹی پاس کرتی ہے تو ظاہر ہے میں ماننا, ظاہر ہے کہ لوگ وہ گوشت نہیں کھائیں گے, لوگ سبزیاں امپورٹ ہوتا رہے گا. سبزیاں کھانے سے یہ نا ذرا پتلے بھی ہو جائیں گے, گوشت کھا کے آپ کو پتا ہے کہ یہ لڑتے ہیں. وہ گوشت کی بات آپ نے کی تو کل پتہ نا آپ کو واقعہ بندہ بتا رہا تھا کہ گوشت پہ جادو بھی ہوتے ہیں آج کل. دیکھ رہے کہ کس قسم کے یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ تو میسج سن کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, نو کمنٹ, کیونکہ پھر بعد میں پھر نہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے. کچھ ہمارے دوست بھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں, پھر وہ باقاعدہ طور پہ پھر وہ ذرا گرم ہو جاتا ہے ماحول. تو لیکن لوگوں کو بہرحال یہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کس قسم کے ہونے چاہیے, یہ ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے.
آپ یہاں پہ وہ لوگ آگے آئیں گے, انہوں نے ہمارے بعد میں کرنے ہیں فیصلے, تو آپ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں کہ آپ ان سے کم از کم اپنی چیزوں پہ کلیئر ہونے کی ڈیمانڈ تو کریں نا, کیا کیا ان کا نظریہ ہے. دوسرا جو لوگ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور دیکھیں فرقہ بازی میں جو ڈالتے ہیں تو وہ ان کو بھی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور جو کہ نہیں کر رہے کچھ ہمارے, اور جو کہ نہیں کر رہے. اور فریڈم آف سپیچ جو میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ جب پاکستان میں جو ہے نا آوازوں کو, اپنی مخالفوں کی آوازوں کو زبردستی دبانے کی کوشش شروع سے ہو رہی ہے, تو کیا ہو رہا ہے وہاں پر آپ دیکھ لینا. اگر لیکن یہاں پر بھی اگر ایسے لوگ اگر آگے آئیں گے جو کہ مخالفوں کی زبان جو ہے وہ اس کو بند کروانا چاہتے ہیں, یا کبھی جو ہے وہ بلکہ خوف کی ایک صورتحال پیدا کر کے, تو وہ کیا لوگ کریں گے, وہ یہاں پر کس قسم کا نظام آگے بڑھے گا. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کہ ان باتوں پہ پورا یقین رکھتے ہوں. بھئی اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے ہیں اپنے اوپر, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پولیٹیشین اور آپ کے اوپر ذرا تنقید ہوگی اور آپ اس کا بند کروانے کی کوشش کریں گے. شیخ صاحب دیکھیں, ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں ہی ایسے کہا تھا کہ اگر جو تنقید اب سیاستدان ہے کوئی بھی لے رہے ہیں, کیونکہ یہ ابھی الیکشن کا سیزن ہے, تو ہم سیاستدانوں پہ ہی بات کریں گے کہ اگر سیاستدان ہیں, ڈاکٹر صاحب ہم تنقید کرتے ہیں, وہ برداشت نہیں کر سکتے, پھر میرے خیال میں ان کو الیکشن وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر بہت تنقیدیں ہوئی ہیں اور انہوں نے بڑے کھلے دل سے ان کو جواب دیے ہیں. لیکن یہ تو ایک پیمانہ ہونا چاہیے. ہم سب کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں, سب لوگ ہمارے بھائی, کہ یہ جو ایک فضا ہے کہ بھی آپ اگر اس قسم کی فضا پیدا کریں گے کہ جو میرے خلاف بولے گا تو اس کو میں ذرا, یا اس کو پہلے ڈرا کے, اگر ڈرا کے نہیں, پھر اس کے کوئی ایون کے کنٹرول کروانے کی باتیں بھی کچھ ہوتی رہی ہیں, پھر نام بھی میں پھر نہیں لیتا کیونکہ میں نے مجھے بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو میں یہ ہاں میں بھی انسان ہوں, کوئی سپر مین میں بھی نہیں ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ فضا جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے نا, کہ اگر آپ اس قسم کی فضا پاکستانی وہ ماحول ادھر لے کے آئیں گے, ہاں, تو آپ کیا دیں گے آپ یہاں پہ. ہمیں ایک تو دیکھیں نا, ہمارے یہاں ایک تو ان کا قرض بھی ہے بیلجیم کا ہم پہ, ہمیں یہ دو ہمیں کام کرنے چاہیے کہ ایک تو قرض ادا کرنا ہے ہم نے ان کا, ایک ہمارے یہاں پہ اگر چیزیں کوئی غلط بڑھ رہی ہیں تو ہم نے بھی کردار ادا کرنا. یہی ملک ہے نا, جب ہم لوگ ادھر آئے تھے تو میں میں ایک ایک کپڑوں میں آئے تھے یہاں پر, ٹھیک ہے, تو آج اگر خدا نے یہاں کے لوگوں کو اگر کسی بات سے اگر ڈر رہے ہیں, تو وہ اسلاموفوبیا والی میں بات کر رہا ہوں, تو اس کے لیے بھی ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا تو شیخ صاحب علماء کرام جو ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ تربیت ایسی کریں, ہمارے جو لوگ ہیں ان کی تربیت ایسی کریں کہ یہ بتائیں کہ اسلام ہے کیا. آج میں مسجد میں گیا ہوا تھا ماشاءاللہ, وہ ایک نماز جنازہ ادا کرنے کہ آخر وقت یہ سب پر آنا ہے تو ایسی چیزوں میں شرکت کرنی چاہیے. تو اچھی باتیں وہاں پر ہو رہی تھی جو کہ سب کے اوپر ہی وقت یہ آنا, چاہے وہ کوئی مسلمان ہے, چاہے وہ ہر بندے غیر مسلم ہے, ہر انسان کے اوپر, اور چاہے کوئی کسی چیز پہ بھی یقین نہیں کرتا اس کے اوپر بھی یہ وقت آنا چاہیے, آنا ہی ہے. تو اس کے لیے وہ سب کا اس بات پہ یقین ضرور ہے. تو بڑی اچھی باتیں وہ کر رہے تھے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. یہ ہمارے علماء کرام کا ایک یہ میسج ہونا چاہیے. فرض اس معاشرے میں اپنے جتنی ینگ جنریشن ہے ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان میں بے شک وہ ہم اپنے اقدار جو ہیں ان کو رکھیں, جو نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نہیں بلکہ اس کے لیے کام کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں جو صحیح اس کی تصویر ہے اسلام کی وہ پیش کریں. یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں اور زیادہ تر مسلمانوں کے نام آتا ہے کہ شیشہ توڑ دیا, اس طرح کر دیا, چوری, جو ہمارے دوسرے ملک بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں زیادہ یہ وہ مسلمان ہی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان, غلط امیج آتا ہے کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہم سب کو مل کے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی تربیت کریں کہ اچھے طریقے سے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, تاکہ ہمیں دیکھ کے لوگ کہیں گے واقعی یہ ایسا مذہب ہے کہ ایک بہترین مذہب ہے, اور ہمیں بھی جو کہ پہلے یہاں پر ایسے ہی ہوتا تھا پہلے, اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ہو گیا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈرنا شروع ہو گئے. میں یہاں پہ 92 میں آیا ہوا ہوں فرانس میں, تو وہ پہلے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بہت اچھا انسان ہوتا ہے, مطلب نہیں, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں جو سچ بولے گا, جو کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا, جو کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا, وہ تو مسلمان کو ایسے سمجھتے ہوتے تھے. لیکن 9/11 کے بعد دیکھیں کیسے ایک فضا بدلی ہے, تو لیکن اس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے نا, اس کو دیکھ نہیں پا رہے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے آگے. اس کے لیے سب کو مل کے ایک کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم اس معاشرے میں جو ہے وہ اپنی ایک جگہ جو ہے اس کو مضبوط کر سکیں, تو ہم اپنی اقدار جو ہے ان کو بھی قائم رکھ سکیں, لیکن اس معاشرے کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے. ہم ان کے قوانین کی پابندی کرنا, تو سب سے پہلے یہ بھی کرنا چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ پہ یقین بھی کرنا چاہیے. یہ جو نہیں کرے گا تو ادھر تو آزادی ہے, آپ کر سکتے ہیں. اور ایسے پولیٹیشین بھی آگے آنے چاہیے کہ جو کہ ان چیزوں پہ یقین رکھے اور مانے بھی اس چیز کو. اب کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب ابھی کوشش میں ہے ابھی,
اور اس کے علاوہ ہماری ایک بیٹی ہیں عطیہ لون جو ہے وہ پچھلی دفعہ ماشاءاللہ ہاں وہ ایک یہاں پہ ایک وکالت کر رہی ہیں اور ایک خاتون ہے اور میں نے تو ہمیشہ یہ تو اچھی بات ہے نا آپ آپ یہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ خواتین ہماری جو ان کو ایک پریکٹیکل لائف میں آنا چاہیے اور اس دفعہ میں اس لیے یہ ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ میں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکا تھا آپ نے تو ابھی فیصلہ کیا ورنہ ایک خاتون اگر آتی ہیں اور پڑھی لکھی ہیں یہاں کی تو وہ ہمارے لیے تو بہت خوش آئند ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے میں تو ان چیزوں کو بہت پسند کرتا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہے پریکٹیکل رول ادا کریں اور یہ ایک اچھا اثر پڑے گا ان پہ بھی نا یہ کہیں گے کہ مسلمان میں پی ایس کا کبھی بھی ووٹر نہیں رہا ہوں میں نے پچھلی دفعہ اگر ڈالا تھا وہ شازیہ اسلم صاحبہ کو ڈالا تھا کہ وہ خاتون تھی اور میں ان کو انکریج کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آ رہی ہیں تو اس کے لیے لیکن یہ عطیہ لون جو ہے وہ بعد میں پچھلی دفعہ بھی انہوں نے لیٹ اناؤنس کیا تھا تو میں شازیہ اسلم صاحبہ سے جو ہے وہ کمٹمنٹ کر چکا تھا بیسیکلی تو یہ بہت ایک اچھی کینڈیڈیٹ ہے فیوچر برائٹ نظر برائٹ ہے اور انشاءاللہ میں ہماری تو نیک تمنائیں ہیں ان کے ساتھ میں پرسنلی یہ کہہ رہا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک یہاں پر ایک لا کر رہی ہیں ایک یہاں پر پیدا ہوئی ہیں یہاں کی لینگویج پہ آہستہ آہستہ ان کے اوپر ان کو مزید کانفیڈنس ملنا چاہیے اور ہم سب کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنی اگر کوئی بہن ہماری بیٹی کوئی اگر آئی ہے پریکٹیکل پالیٹکس میں تو ہم ان کو انکریج کریں ان کا ساتھ بھی دیں تو ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح آگے یہ چیزیں چلتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے وہ بھی ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہے خیر ان کا مرد ہونا ان کا ہینڈیکیپ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی جو عامر ثانی صاحب ہیں اس کے بعد وہ آپ کا جو امین الحق صاحب بھی ہیں تو برسل میں تو یہ تھی نہیں ہے تو ابھی دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب کا خیر ابھی وہ کوشش جاری ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا بھی جب تک نہیں اور میری بھی ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ کلیئر ان کو کرنا چاہیے کچھ نہیں یہ زندگی میں یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں ہم اور طرح سے کہتے ہیں نا کہ چائنیز زبان میں کرائسس جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ اپرچونٹی ہے مطلب کہ ایک آپ کا ہماری سمپل زبان میں کہیں گے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے کھل بھی جاتے ہیں تو وہ ایک نیا وے مل سکتا ہے جس کے اوپر باتیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کا اچھا ہمیں بھی امید ہے کہ ایک اچھا ایسی اور بالکل نئی چیز وہ جو آ سکتی ہے سامنے بالکل جب آپ کے کوئی ڈورز کوشش کرتے ہیں پھر لوگ وہ پھر اس کے نئے راستے کھلتے ہیں اور نئے راستہ کھلے گا جو آپ بات کر رہے ہیں نئے راستے یہ تو ایک بہترین راستہ ہوگا وہ اچھا ایک راستہ ہے لیکن اس میں سب کو مل کے ایک کوشش ہو سکتی ہے دیکھیں کون ساتھ دے گا کون نہیں دے گا یہاں پر اپنی جو مفادات ہیں اس کے اوپر بھی لوگ کافی ڈٹے رہتے ہیں تو لیکن ان کو مل جل کر کمیونٹی کی بہتری بیلجیم کی بہتری انسانیت کی بہتری جو کہ ہمارا جو مین سلوگن ہے وہ آپ کو یاد ہے دیکھیں نا تو ہمارا پہلا سلوگن ہے ہیومن رائٹس ہے سب سے فرسٹ جو چیز ہے وہ ہیومن رائٹس فریڈم آف سپیچ دوسرا جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے اور تیسرا جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے یہ تینوں چیزیں جس معاشرے میں ترقی کریں گے کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مذہب ہے اس نے سب سے پہلے انسانیت کی تعلیم دی ہے بالکل تو اگر ہم لوگ انسانیت ہی بھول جائیں تو پھر ہمارا مقصد ہی نہیں رہتا زندگی کا تو برحال ناظرین آج کا پروگرام ہمیں یقین ہے کہ آپ کو فیڈ بیک کا انتظار بھی رہے گا اور پازیٹیو فیڈ بیک ہوگا اور ابھی آپ شیخ صاحب نے بتا دیا تھا کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں تو اس پہ آپ دیکھیں جو کینڈیڈیٹ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ دیکھیں وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور ووٹ دیں لیکن ان سے سوالات بھی ضرور کریں اور ان سے خاص کر شیخ صاحب نے بتایا حلال حرام کا یہ بھی اگر یہ اور اس کے علاوہ سوئمنگ پول جو دو علیحدہ بننے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھی ہونے چاہیے کچھ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آیا ان کی بھی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے کچھ اپنے نظریات کو کلیئر کرنا چاہیے انہیں تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس کو چاہے پسند کریں اور اس کو ووٹ بھی دیں لیکن ان سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ اپنے نظریات کو آپ کے سامنے جو ہے وہ سچائی سے بیان کریں تو آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے اللہ حافظ اللہ حافظ